بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ریڈیو فیچر کے بارے میں دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، A اور D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ریڈیو فیچر ریڈیو ٹاک اور ریڈیو ڈرامے کی ملی جلی شکل ہے۔ ریڈیو فیچر میں موضوع کے ساتھ ساتھ سرخی کو بھی دلچسپ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں درست ہے۔ ریڈیو فیچر میں حقیقت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ریڈیو فیچر میں حقیقت ہو سکتی ہے۔ ریڈیو فیچر کے موضوعات محدود ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ریڈیو فیچر کے موضوعات جو ہیں وہ محدود نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے B اور C غلط ہو جائے گا، A اور D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو بیانات درج ہیں، ایک میں دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے، علی گڑھ تحریک ایک مصلحانہ تحریک تھی۔ دلیل ہے، اس لیے کہ اس میں انگریزوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، دعویٰ درست ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی درست ہے۔ علی گڑھ تحریک ایک مصلحانہ تحریک تھی، یہ ٹھیک ہے، اور دلیل ہے کہ اس لیے کہ اس میں جو ہے انگریزوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی تھی، یہ بھی بات درست ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آریائی زبان کا عہد وسطیٰ کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، آریائی زمانے کے عہد وسطیٰ کا جو زمانہ ہے وہ 500 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح ہے۔ ہند آریائی زبانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے میں قدیم ہند آریائی جو 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک ہے، اور دوسرے میں وسطی ہند آریائی جو 500 قبل مسیح سے لے کے 1000 عیسوی تک ہے۔ تیسرے میں جدید ہند آریائی ہے، اور جدید ہند آریائی جو ہے وہ 1000 سے لے کے ابھی تک کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح، وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک، اور جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے تاحال یعنی ابھی تک۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محاورہ کی اشاعت کس سن میں ہوئی ہے؟ 1957، 1960، 1941 یا پھر 1962؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ محاورہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، 1941۔
ماورا کی سن اشاعت جو ہے وہ 1941 عیسوی ہے، اور یہ مجموعہ کلام جو ہے نون میم راشد کا ہے۔ ماورا نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1941 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ ایران میں اجنبی 1955 ہے۔ لا انسان یہ تیسرا مجموعہ ہے 1969 ہے، اور گمان کا ممکن 1977 یہ ان کا چوتھا شعری مجموعہ ہے۔ کبھی کبھی یہ زمانی ترتیب سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو آپ لوگ اسے یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ماورا 1941، ایران میں اجنبی 1955، لا انسان 1969، اور گمان کا ممکن 1977۔ آپ لوگ ایسے اس طریقے سے یاد کیجیے گا، ما ایرا لا گمان، ٹھیک ہے، ما ایرا لا گمان، ایسے کر کے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ نون میم راشد کا نظم ہے حسن کوزاگر، یا شامل نصاب ہے، اور یہ ان کے مجموعہ جو ہے لا انسان میں شامل ہے۔ حسن کوزاگر یہ نظم جو ہے یہ پہلا حصہ ہے، حسن کوزاگر پہلا حصہ، اور یہ پہلا حصہ جو ہے ان کے مجموعہ لا انسان 1969 میں شامل ہے۔ حسن کوزاگر حصہ 2، 3 اور 4 یہ ان کے مجموعہ گمان کا ممکن 1977 سے ماخوذ ہے۔ یاد رہے کہ حسن کوزاگر شامل نصاب نظم حسن کوزاگر لا انسان 1969 میں شامل ہے، اور حصہ 2، حصہ 3، حصہ 4 یہ مجموعہ گمان کا ممکن میں شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آیات و نغمات کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، فانی بدایونی، یا پھر جیگر مراد آبادی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جوش ملیح آبادی۔ آیات و نغمات یہ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ روح ادب ہے۔ روح ادب یا جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور یہ مجموعہ جو ہے 1920 عیسوی میں شائع ہوا ہے، جس کو جوش ملیح آبادی نے صبح صادق کی نظر کیا ہے۔ یاد رہے کہ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب ہے، اور یہ مجموعہ 1920 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اسے جوش ملیح آبادی نے صبح صادق کی نظر کیا ہے۔ جوش ملیح آبادی کے کچھ مشہور مجموعے ہیں، جیسے نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سرود و خروش، سموم و صبا، سیف و سبو، الہام و افکار، نجوم و جواہر، طلوع مفکر وغیرہ ہیں، طلوع فکر وغیرہ ہیں۔ یہ سبھی جو ہیں جوش ملیح آبادی کے شعری مجموعے ہیں۔ اور بھی ہیں موجد و مفکر، گل بدنی، آگ اور حرف آخر، محراب و مضراب 1982۔ محراب و مضراب کو جو ہے جوش کی پوتی نے شائع کیا تھا۔ شعلہ و شبنم کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، کسان، نعرہ شباب، شکست زندہ کا خواب، شکست زندہ کا خواب، البیلی صبح، بدلی کا چاند، فاختہ کی آواز اور آواز حق، یہ سبھی نظمیں جو ہیں شعلہ و شبنم میں شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 86 ہے، ایک گرجا ایک خندق کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ایک گرجا ایک خندق کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، سہیل اعظم آبادی، یا پھر کرشن چندر؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کرشن چندر۔ ایک گرجا ایک خندق یہ کرشن چندر کا شعری مجموعہ ہے، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ایک گرجا ایک خندق کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ افسانوی مجموعہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔
کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام طلسم خیال ہے. یاد رہے ساتھیوں کہ کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام طلسم خیال ہے جو 1939 عیسوی میں شائع ہوا ہے. طلسم خیال میں 12 افسانے شامل ہیں. جھیلم میں ناؤ پر، اندھا چھرپتی، مجھے کتے نے کاٹا، تالاب کی حسینہ، آنگی، صرف ایک آنا، لاہور سے بہرام گلہ تک، ممتا، قبر، گوما، مصور کی محبت اور یرقان. کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے ان کی 1977 عیسوی کو ممبئی میں. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے دو زمرے تصنیف کے کردار کے لحاظ سے صحیح ہیں. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا. اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. زین الملک، محمودہ اور تاج الملک یہ مثنوی گلزار نسیم کے کردار ہیں. فیروز شاہ، نجم النساء اور ماہ رخ پری یہ کردار جو ہیں مثنوی سحر البیان کے ہیں. میر حسن کے مثنوی سحر البیان کے یہ کردار ہیں فیروز شاہ، نجم النساء اور ماہ رخ پری. زین الملک، محمودہ اور تاج الملک یا دیا شنکر نسیم کے مثنوی گلزار نسیم کے کردار ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں بی اور سی کیا ہے. بقاولی، تاج الملک اور ماہ رخ. ماہ رخ یہ کردار جو ہے سحر البیان کا ہے اور تاج الملک یہ کردار جو ہے یہ مثنوی گلزار نسیم کے ہے. ٹھیک ہے، تاج الملک جو ہے وہ مثنوی گلزار نسیم کا کردار ہے، اس لیے بی غلط ہو جائے گا. نجم النساء یہ سحر البیان کا کردار ہے، محمودہ یا گلزار نسیم کردار ہے، تو اس اعتبار سے یہ سی بھی غلط ہو جائے گا. اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 88 ہے. نظم مفلسی کی حیت کیا ہے؟ مسمن، مخمس، مسدس یا پھر مصبع؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نظم مفلسی کی حیت جو ہے وہ مخمس ہے. دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اور یہ نظم جو ہے نذیر اکبر آبادی کی ہے. یاد رہے ساتھیوں کہ نظم مفلسی یہ داخل نصاب نظم ہے اور یہ نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے. نذیر اکبر آبادی کے مشہور نظم آدمی نامہ، آٹے دال، ہولی، شہر آشوب، برسات کی بہاریں یہ سبھی جو ہیں مخمس کی حیت میں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نظم مفلسی 35 بند میں ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. خان آرزو، میر تقی میر اور میر درد کا تعلق دبستان دہلی سے ہے. میرا جی، نون میم راشد اور قیوم نظر ان سب کا تعلق جو ہے
حلقہ ارباب ذوق سے ہے۔ تو اس اعتبار سے سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر تقی میر، ان کا تعلق جو ہے دہلی سے ہے، اور میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے ہے، تو اس لیے ایک غلط ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی ہے، میر کا جو تعلق ہے وہ دہلی سے ہے، اور نون میم راشی کا تعلق جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق سے ہے، تو بی بھی غلط ہو جائے گا۔ سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے درست اور 2 غلط ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان اور محمد حسین آزاد، یہ سبھی لوگ جو ہیں وہ لسانیات کے ادیب ہیں۔ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری اور محمد حسین آزاد، یہ جو ہے لسانیات کے ادیب ہیں۔ تو اس اعتبار سے بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ ناول نگار ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد حسین آزاد یہ لسانیات کے ادیب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ شبیح الحسن یہ نقاد ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد جو ہے یہ ناول نگار ہیں، تو ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا کس کے یہاں ہوتا ہے؟ نواب جعفر علی خاں، نواب سلطان علی خاں، راجہ شیودان سنگھ یا نواب شجاعت علی خاں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، امراؤ جان کا پہلا مجرا جو ہے وہ نواب شجاعت علی خاں کے یہاں ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا یہ مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے، جو 1899 عیسوی میں منظر عام پر ہے، اور یاد رہے ساتھیوں کہ یہ ایک نفسیاتی ناول ہے۔ امراؤ جان ادا 25 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ مرزا رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ والد کا نام ان کا مرزا محمد تقی تھا۔ مرزا ہادی رسوا کا شمار جو ہے نفسیاتی نقادوں میں کیا جاتا ہے۔ افشائے راز 1896 یہ مرزا رسوا کی پہلی ادبی اور تخلیقی کوشش ہے۔ افشائے راز، ذات شریف، شریف زادہ اور اختری بیگم، یہ سب بھی مرزا ہادی رسوا کے ناول ہیں۔ سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ بقول محمد حسن، سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ یہ قول جو ہے محمد حسن کا ہے۔ نور الحسن نقوی نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزائے فن کہا جائے تو بے جانے۔ امراؤ جان ادا کے تعلق سے نور الحسن نقوی نے بھی لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزائے فن کہا جائے تو بے جانے ہیں۔ اب مشاعرے میں شریک ہونے والے جو شعراء ہیں وہ شیخ صاحب ہیں، پنڈت صاحب ہیں، خان صاحب ہیں اور آغا صاحب رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مشاعرے میں شریک ہونے والے شعراء جو ہیں شیخ صاحب، پنڈت صاحب، خان صاحب اور آغا صاحب ہیں۔ امراؤ جان ادا کے اہم کردار خانم جان ہے، دلاور خان، رام دئی، بسم اللہ جان، گوہر مرزا، کریم، ارشد علی، راجہ دھیان سنگھ، بوا حسینی، نصیبن اور پیر بخش وغیرہ ہیں۔
اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رانی ستونتی اور دید بانو کس مثنوی کے کردار ہیں؟ قطب مشتری، پھول بن، کدم راؤ پدم راؤ یا پھر بیکٹ کہانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، پھول بن۔ رانی ستونتی اور دید بانو یہ کردار جو ہیں مثنوی پھول بن کے ہیں۔ مثنوی پھول بن 1655 یہ ابن نشاطی کی تصنیف ہے۔ مثنوی پھول بن یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے اور اس مثنوی میں 1744 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ مثنوی پھول بن 1655 ابن نشاطی کی تصنیف ہے اور یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مثنوی میں 1744 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ مثنوی پھول بن میں مثنوی پھول بن جو ہے یہ ایک تابع زاد مثنوی نہیں ہے، بلکہ یہ احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مثنوی پھول بن جو ہے یہ تابع زاد نہیں ہے، بلکہ یہ احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساطین الانس سے اخذ کیا گیا ہے۔ سید احمد خاں ہنر نے مثنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی تھی۔ یاد رہے ساتھیوں کہ سید احمد خاں ہنر نے مثنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی تھی۔ نشاطی کا اصلی نام جو ہے محمد مظہر الدین تھا اور ان کے والد کا نام شیخ فخر الدین۔ ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ نشاطی نے مثنوی پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کے مدح میں 38 اشعار لکھے ہیں، اور اس میں ٹوٹل کتنے اشعار ہیں تو 1744۔ اور عبداللہ قطب شاہ کے مدح میں نشاطی نے کتنے اشعار کہے ہیں تو 38، ٹھیک ہے، 38 اشعار جو ہے نشاطی نے لکھے ہیں عبداللہ قطب شاہ کے مدح میں۔ مثنوی پھول بن میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھیوں، یاد رکھنا ہے کہ مثنوی پھول بن میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہے۔ مثنوی پھول بن میں جو ہے کل 6 قصے ہیں، 3 مرکزی اور 3 ضمنی، اور اس مثنوی میں قصہ در قصہ کا تکنیک استعمال کیا گیا ہے۔ اس مثنوی کے اہم کردار کنچن پٹن کا بادشاہ جو خواب میں درویش کو دیکھتا ہے۔ درویش جو ہے یہ ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ درویش جو ہے یہ ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا ہے۔ کشمیر کا بادشاہ گل و بلبل کو انسانی روپ میں لاتا ہے۔ بلبل یہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ گل یہ گجرات کے عابد و زاہد کی بیٹی رہتی ہے۔ سمن بر جو ہے یہ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور ہمایوں فال کی محبوبہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمایوں فال یہ مصر کا شہزادہ ہے۔ آپ لوگ اسے یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی یہ بھی پوچھ دیتا ہے کہ ہمایوں فال کس مثنوی کا کردار ہے، تو آپ ضرور بتا دیجیے گا کہ مثنوی پھول بن، اور ہمایوں فال جو ہے یہ مصر کا شہزادہ رہتا ہے۔ ملک آرا یہ پرستان کی رانی ہے۔ جوگی، رانی ستونتی اور دید بانو یہ سبھی جو ہیں مثنوی پھول بن کے اہم کردار ہیں۔ یہ پوائنٹ ہے کہ وزیر نے مکاری سے بادشاہ کی روح جو ہے ہرن میں منتقل کر دی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہرن میں جو ہے وزیر نے مکاری سے بادشاہ کی روح جو ہے منتقل کر دی تھی۔ کبھی کبھی آپشن میں آ جاتا ہے بندر، تو آپ لوگ ضرور یاد رکھیں گے کہ وزیر نے جو ہے وہ مکاری سے بادشاہ کی روح جو ہے وہ ہرن میں منتقل کر دی۔ رانی ستونتی کی وجہ سے بادشاہ کی روح ہرن سے
طوطے میں کر کے وزیر کو قمری بنا کر مار دیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 93 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی، جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی، یہ مرثیہ جو ہے جمیل مظہری کا ہے۔ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، یہ مرثیہ مرزا دبیر نے لکھا ہے، اور یہ دونوں مرثیہ جو ہے داخل نصاب ہے۔ مرزا دبیر کا مرثیہ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، اور جمیل مظہری کا مرثیہ جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی۔ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، یہ میر انیس کا مرثیہ ہے، اور مرثیہ عارف یہ مرزا غالب کا مرثیہ ہے۔ تو بی اور ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 94 ہے، اصناف کے اعتبار سے 2 زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ لال باغ، 3 عورتیں، گل نغمہ اور ڈولی، ٹھیک ہے، یہ سبھی افسانے ہیں۔ لال باغ یہ افسانہ جو ہے کرشن چندر کا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 عورتیں یہ افسانہ خواجہ احمد عباس کا ہے۔ گل نغمہ یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے، اور ڈولی جو ہے، ڈولی یہ افسانہ خالدہ حسین کا ہے۔ لال باغ کرشن چندر کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ 3 عورتیں خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے، گل نغمہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے، اور ڈولی جو ہے یہ خالدہ حسین کا افسانہ ہے۔ حویلی، حویلی یہ افسانہ جو ہے یہ نظم ہے، حویلی جو ہے یہ نظم ہے، اور یہ نظم جو ہے مخدوم محی الدین کا ہے۔ حویلی یہ نظم جو ہے، اور یہ نظم جو ہے مخدوم محی الدین کا ہے، اور یہ نظم جو ہے ان کے مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ حویلی جو ہے یہ مخدوم محی الدین کے مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ تنہائی، تنہائی یہ ساحر لدھیانوی کی نظم ہے۔ کس کی نظم ہے تنہائی؟ تو ساحر لدھیانوی کی، سوری میں نے غلط بتا دیا، تنہائی جو ہے یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ تنہائی کس کی نظم ہے؟ تو فیض احمد فیض کی، تنہائی فیض احمد فیض کی نظم ہے، اور یہ نظم جو ہے ان کے مجموعہ نقش فریادی سے اخذ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تنہائی یہ نظم فیض احمد فیض کی ہے، اور یہ نظم ان کے مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے۔ کسان، آپ لوگ بتائیں کہ کسان کس کا نظم ہے؟ تو کسان جو ہے یہ جوش ملیحہ بادی کی نظم ہے، اور ان کے مجموعہ شعلہ و شبنم میں شامل ہے کسان۔ چکلے، یہ چکے نہیں ہوگا، یہاں پہ چکلے ہوگا۔ تو چکلے جو ہے یہ مجموعہ جو ہے چکلے، یہ ساحر لدھیانوی کی نظم ہے۔ چکلے، تنہائی فیض احمد فیض کی ہے، اور چکلے جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کی
نظم ہے. اور چکلے یہ نظم جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کے مجموعہ جو ہے تلخیاں وہ اسی سے اخذ کیا گیا ہے. چکلے اس ساحر لدھیانوی کے مجموعہ کلام جو ہے تلخیاں وہ اس سے ماخوذ ہے چکلے. بستی جو ہے یہ انتظار حسین کا ناول ہے. انارکلی کے امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باز گشت یہ نظم ہے. باز گشت یہ شفیق فاطمہ شعرا کی نظم ہے. اور لال باغ جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے لال باغ یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا. اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اور آپ لوگ مجھے گوریز کا بتائیں کامنٹ میں لکھ کر یہ کن کا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 95 ہے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا. ناول توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے اور یہ ناول 1974 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. ناول فسانہ آزاد یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے اور یہ ناول 1880 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سوری میں نے غلط بتا دیا. 1874 عیسوی میں جو ہے یہ شائع ہوئی ہے اور ناول توبۃ النصوح. ٹھیک ہے. ناول توبۃ النصوح کی اشاعت جو ہے 1874 ہے اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد 1880 ہے. ملک العزیز ورجینہ یہ عبدالحلیم شرر کا ناول ہے. کن کا ناول ہے؟ ملک العزیز ورجینہ تو عبدالحلیم شرر کا. ٹھیک ہے. اور یہ ناول جو ہے 1888 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. اور امراؤ جانازہ یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے اور یہ ناول جو ہے 1899 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حلقہ ارباب ذوق کا پہلا جلسہ کس کے گھر پر منعقد ہوا تھا؟ میراجی، نصیر احمد جامعی، نون میم راشد یا پھر اعجاز حسین بٹالوی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا نصیر احمد جامعی. حلقہ ارباب ذوق کا پہلا جلسہ جو ہے وہ نصیر احمد جامعی کے گھر پر منعقد ہوا تھا. حلقہ ارباب ذوق یہ تحریک جو ہے 1939 عیسوی میں شروع ہوا تھا. حلقہ ارباب ذوق کے پہلا جو نام تھا وہ بزم داستاں گویا تھا. یاد رہے کہ حلقہ ارباب ذوق کا پہلے بزم داستاں گویا نام تھا. ٹھیک ہے. کہیں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ حلقہ ارباب ذوق کا پہلے کیا نام تھا تو آپ لوگ اسے بتا دیجیے گا کہ بزم داستاں گویا. ٹھیک ہے. حلقہ ارباب ذوق کا پہلا جلسہ جو ہے وہ نصیر احمد جامعی کے گھر پر ہوئی ہے. اس جلسے میں نسیم حجازی نے سب سے پہلے افسانہ پڑھا تھا. یاد رہے ساتھیوں کہ حلقہ ارباب ذوق کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا نصیر احمد جامعی کے گھر پر اس میں جو ہے نسیم حجازی نے پہلے افسانہ پڑھا تھا. اس جلسے میں شیر محمد اختر، عبدالغنی، معید صاحب، تابش صدیقی، قیوم نظر، امجد حسین، میرا جی، محمد فاضل، اقبال احمد،
حفیظ ہوشیار پوری وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ بزم داستاں گویا کا پہلا جلسہ 29 اپریل 1939 عیسوی کو منعقد ہوا، جس کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں گے دوستو کہ جو بزم داستاں گویا کا جو پہلا جلسہ منعقد ہوا تھا اور اس کی صدارت جو ہے حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ 1 اکتوبر 1939 عیسوی کے اجلاس میں بزم داستاں گویا کے بجائے حلقہ ارباب ذوق نام پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ 1 اکتوبر 1939 عیسوی کے بعد یہ جو جلسہ تھا بزم داستاں گویا کے بجائے مکمل طور پر حلقہ ارباب ذوق کے نام سے جانے جانا لگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جلسہ جو ہے حلقہ کا 10واں جلسہ تھا۔ جس جلسے میں اس کا نام چینج ہوا تھا وہ جلسہ جو ہے 10واں تھا، یہ بھی یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دی گئی تصانیف کے مصنفین کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں، ایک سیکنڈ، پورا آپشن نظر نہیں آ رہا۔ پہلے آپ اسے پڑھ لیجئے، اچھے سے دیکھ لیجئے اور پھر اس کا جواب دیجئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا۔ قدامہ ابن جعفر کی تصنیف کتاب الخراج و کیا وضعۃ الکتاب، ٹھیک ہے۔ قدامہ ابن جعفر کی تصنیف کتاب الخراج وضعۃ الکتاب، ٹھیک ہے۔ ابن رشید کی تصنیف العمدہ ہے، ٹھیک ہے۔ عروضی سمرقندی کی تصنیف چہار مقالہ ہے اور عبد القاہر جرجانی کی تصنیف اسرار البلاغت ہے۔ تو چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ قدامہ کی تصنیف کتاب الخراج وضاحت الکتاب اور نقد الشعر ہے۔ ابن رشید کی العمدہ، نظام عروضی کی چہار مقالہ اور عبد القاہر جرجانی کی اسرار البلاغت اور دلائل اعجاز، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں تصانیف عبد القاہر جرجانی کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے، دونوں غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے قصیدہ ایک اعلیٰ صنف سخن ہے، اور دلیل ہے اسے سن کر بادشاہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قصیدہ جو ہے وہ ایک اعلیٰ صنف سخن ہے، لیکن دلیل یہ صحیح نہیں ہے کہ اسے سن کر بادشاہ جو ہے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اس بات کی یہ دلیل نہیں ہے کہ جو ہے قصیدہ ایک اعلیٰ صنف ہے اور اسے سن کر بادشاہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو دعویٰ صحیح ہو جائے گا اور دلیل غلط ہو جائے گا، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دیے ہوئے شعراء میں سے کس کا مدفن دلی میں نہیں ہے؟
مرزا غالب، میر تقی میر، میر درد یا مومن خاں مومن؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا میر تقی میر، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر تقی میر کا مدفن دلی میں نہیں ہوا ہے بلکہ ان کا مدفن لکھنؤ میں ہوا ہے۔ مرزا غالب، میر درد اور مومن خاں مومن، ان کا یہ تینوں کا جو مدفن ہے وہ دہلی میں ہے، لیکن میر تقی میر کا مدفن لکھنؤ میں ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے ساتھیوں، ایسا صبور بے ملال اور ایسا شکور بے زوال کے عام ہیں، عطیات اس کے اور مسرت بخش ہیں، بلیات اس کے یا نثری ٹکڑا کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ فسانہ عجائب، معراج العاشقین، دیباچہ کدم راؤ پدم راؤ یا پھر کربل کتھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، کربل کتھا۔ کربل کتھا یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ کربل کتھا 1732 یا 33 عیسوی میں دلی میں نواب شرف علی خان کی فرمائش پر فضلی نے لکھے تھے، اور یہ داستان ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے ماخوذ ہے۔ کربل کتھا کے دیباچے میں فضلی نے محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کا ذکر جو ہے سب سے پہلے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے، اور مولوی کریم الدین نے اس کا نام مجلس بتایا ہے۔ کربل کتھا کو مالک رام اور مختار الدین احمد نے مل کر مرتب کیا ہے۔ کربل کتھا کے عنوان جو ہیں 12 مجلس پر مشتمل ہے۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے میں فاطمہ، تیسرے میں علی، چوتھے میں حسن، پانچویں میں مسلم بن عقیل، چھٹے میں فرزندان مسلم بن عقیل، ساتویں میں کربلا، آٹھویں میں قاسم، اور نویں میں جو ہے عباس، 10ویں میں علی اکبر، 11ویں میں علی اصغر اور 12ویں میں حسین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔